बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस। आज हम बात करेंगे स्टेट एंड एसोसिएशंस की, यानी रियासत और अंजुमनें। आपको पता है कि रियासत के अंदर, माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एसोसिएशंस काम कर रही होती हैं जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लेकर आती हैं किसी ख़ास ग्रोह, तबके या कम्युनिटी के हवाले से वो सरगर्म अमल होती हैं। तो इंसान ने ज़ाहिर है अपनी ज़रूरत की तकमील के लिए इन अंजुमनों की तख्लीक की है और उनका अपना एक मखसूस दायर अमल होता है, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपना मैनिफेस्टो होता है। और रियासत भी एक इंसानी इदारा है, लेकिन ये बाकी अंजुमनों की निस्बत, एसोसिएशन की निस्बत ज़्यादा सुप्रीम इदारा है और जो दूसरे तमाम इदारों की सरगर्मियों को मुंज़बित और मजबूत करता है। जज्बा हुब्बुल वतनी यानी पैट्रियटिज़म का हमेशा से यही तकाजा रहा है कि अफराद अपने तमाम ज़ाती ग्रोह और ग्रोही मफादात से बालातर होकर रियासत के मफादात को, इंटरेस्ट को मुकद्दम रखें। हमेशा मैं वैसे भी आपको अपनी क्लासेस में भी कहती हूँ, वैसे भी कहती हूँ कि जो हमारा जो स्टेट के इंटरेस्ट हैं, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, दैट शुड बी सुप्रीम। बाकी जो हमारे ग्रोही मफादात हैं, मामलात हैं, उनकी निस्बत हमें स्टेट के ऑब्जेक्टिव यानी अपने कौमी ऑब्जेक्टिव्स, रियासती ऑब्जेक्टिव्स, आप उनको कौमी मकासद कह लें, उनको ज़्यादा सुप्रीम हैसियत देनी चाहिए, उनको मुकद्दम रखना चाहिए। अब जो रोल ऑफ एसोसिएशन है, इस पर अगर आप बात करें तो यानी अंजुमनों का रोल आप कह लें या उनकी आज़ादी, तो आपको पता होना चाहिए कि रियासत के अंदर इन तमाम अंजुमनों को काम करने की आज़ादी होती है, लेकिन एक प्लूरलिस्ट यानी तकसीर पसंद, उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच किया। उन्होंने के हामिल वो लोग हैं, उन्होंने इतराज़ किया है कि लोग जो हैं अंजुमनों की आज़ादी के, ये लोग यानी ज़्यादातर कहते थे कि अंजुमनों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए और उनका ये भी ख्याल है कि रियासत का जो दायरा कार है वो महदूद होना चाहिए। लास्की और गिल्ड सोशलिज्म जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, उनका ये कहना था कि रियासत भी बाकी एसोसिएशंस की तरह एक एसोसिएशन ही है। जिस तरह हर अंजुमन ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे में इंसानी ज़रूरत की तकमील की खातर वो सरगर्म अमल है, इसी तरह रियासत का काम भी महज क्या है, यानी वो दो तीन चीज़ें कहते हैं कि रियासत को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मद्देनज़र रखना चाहिए और किसी एक्सटर्नल एग्रेशन या किसी बैरूनी हमले से निपटने का उसे हक होना चाहिए, यानी दिफा का, यानी अंदरूनी अमन व अमान और बैरूनी तहफ़्फ़ुज़ या दिफा। ये वो कहते हैं कि दो ये बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इन के पर रियासत को गौर करना चाहिए और बाकी दूसरे शोबे में वो दखल अंदाजी उसको नहीं करनी चाहिए। ये अंजुमनों का दायरा कार है और एसोसिएशंस का दायरा कार है, इसमें उनको आज़ादी होनी चाहिए। फिर इस वक्त बेफिक्र का ये मौक़िफ़ था कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट था उनका ये था कि अंजुमनें अपनी तख्लीक और बका के लिए रियासत की मरून मिन्नत नहीं, लिहाजा रियासत को इन पर बालादस्ती हासिल नहीं। अगर रियासत चंद आम फ़राइज़ अदा करती है तो अंजुमनों के फ़राइज़ की अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन रियासत एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा है और अपने एक इक़्तिदार आला की हामिल है और उसे अंदरूनी और बैरूनी तौर पे वो एक सावरन खुद मुख्तदार इक़्तिदार आला को इस्तेमाल कर सकती है। तो जितनी भी अंजुमनें रियासत के अंदर होंगी उनको कंट्रोल करना भी रियासत के दायरे कार में आता है। भारत ये जो उन्होंने एक अप्रोच दी कि नहीं जी, रियासत को तो सिर्फ अमन व अमान और दिफा को मद्देनजर रखना चाहिए, बाकी किसी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट किस्म की आइडियोलॉजी है, नज़रिया है। आजकल के अगर आप दौर में देखें तो कोई भी रियासत एक पुलिस मैन का या पुलिस स्टेट नहीं रही, पुलिस मैन का रोल प्ले नहीं कर रही, बल्कि रियासत बहुत सी वेलफेयर ओरिएंटेड जो है वो टास्क उनको संजाम दे रही है। ज़िंदगी के तमाम शोबों में अफराद की वो मदद कर रही है, उनको सहूलतें फराहम कर रही है और रियासत की निगरानी, ताउन और मावन के बगैर ये अंजुमनें भी काम नहीं कर सकी। उन्हें भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट दूसरी मकासद के असूल के लिए रियासत की मदद दरकार होती है। अगर दूसरी तरफ रियासतों की अहमियत के हवाले से अंजुमनों की अहमियत के हवाले से भी देखें तो इनकी इंपॉर्टेंस से इग्नोर नहीं किया जा सकता। जितने भी आजकल के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़िंदगी के हर शोबे के हवाले से एसोसिएशंस कायम हो चुकी हैं जो फलाई सरगर्मियों के ज़िम्मन में रियासत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें काफ़ी उसको हेल्प आउट करती हैं और रियासत की जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करती हैं।
بعض گرو انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی اگر دیکھیں تو کافی مؤثر ہیں. وہ انڈائریکٹلی جتنی بھی پبلک پالیسی ہے, پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان پہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے, اور حکومتوں کی پالیسی کو گروہی سیاست کے حوالے سے بھی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. جتنے بھی پھر ریسرچ کے اندر اب آج کل کے ٹرینڈز ہو رہے ہیں تو گروہی سیاست, ان کے مفادات کو بھی اس میں مد نظر رکھا جاتا ہے. ان کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سیاسی فیصلوں کے عمل میں معلومات کا بھی امپورٹنٹ یہ ایک سورس تصور ہوتے ہیں. ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر انہیں یکجہتی کے فروغ اور تہذیبی ورثہ کی منتقلی کا عام ذریعہ بھی تصور کیا جاتا ہے. پھر شہریوں کے رجحانات اور طرز عمل پر بھی ان کے گہرے نقوش ہوتے ہیں. مختلف قسم کے گروہوں کے اثرات کا دارومدار بڑی حد تک ان کے وسائل, طریقہ کار اور مقاصد پر ہے. یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے. اب یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو مختلف ریاست کے اندر مختلف تنظیمیں, مختلف انجمنیں کام کر رہی ہوتی ہیں جن کے مختلف مقاصد ہیں. اب ریاست کا کام کیا ہے کہ آیا اس نے ان کو چیک کرنا ہے, اور اس کا کام کیا ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا. یہی وہ جو بات میں اکثر کہتی ہوں کہ ریاست سپریم ادارہ ہے اور اس کا اقتدار اعلیٰ کی وہ عمل ہے, اور اس کا کام کیا ہے کہ انجمنوں کو بھی کنٹرول کرے. اب یہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ بعض ایسی تنظیمیں قائم ہو جاتی ہیں ریاست کے حدود کے اندر جن کے مقاصد اینٹی اسٹیٹ ہوتے ہیں. اب یہاں پر ریاست کا کام آتا ہے, فرض شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو چیک کرے. وہ چیک کرے کہ آیا ان کے پاس جو ریسورسز ہیں آیا وہ لیگل ذرائع سے ہیں یا نہیں, آیا کسی نیگیٹو یا کسی منفی ہتھ کنڈے کے حوالے سے تو یہ استعمال نہیں ہو رہے. یعنی ان کا وسائل جتنے بھی ہیں, ان کے جو میتھڈ ہے, ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں, ان کو کنٹرول کرنا, ان کو چیک کرنا ریاست کے دائرے کار میں آئے گا. یعنی ایسی کوئی انجمن تو نہیں کام کر رہی سوسائٹی کے اندر کہ جو اینٹی اسٹیٹ ہو, جس کے آبجیکٹیو ریاست کے مقاصد کے اگینسٹ ہو. پاکستان میں بھی جدید رجحانات کے زیر اثر مختلف قسم کی انجمنوں کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پچھلی گورنمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایسوسیشنز بین ہوئی تھیں, اور میں نام تو نہیں کسی کا یہاں پہ لوں گی, لیکن اس کے پس پردہ یہی چیزیں کار فرما تھیں کہ وہ ان کے جو آبجیکٹیوز تھے they were not in consonance with the objectives of the state. وہ کچھ اینٹی ایلیمنٹس تھے. بہرحال گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو بین کیا. یہی وہ اسٹیٹ کا رول ہے جو میں آپ کے سامنے اکثر کہتی ہوں. اب فرق دیکھنا ہے کہ what is the difference between state and associations. سب سے پہلے اگر ہم ٹیریٹری کی بات کریں تو اس میں ریاست کا آف کورس اپنا ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے, جبکہ جتنی بھی سوشل آرگنائزیشنز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, ان کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا. اور بعض انجمنوں کی سرگرمیاں جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول تک ہوتی ہیں. یعنی بے شمار قسم کی ایسوسیشنز ہیں جو کہ انٹرنیشنل کینوس پہ, وسیع کینوس پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کا دائرہ کار ریاست کے حدود سے باہر بھی ہوتا ہے. ریاست ایک پھر پرماننس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں مستقل ادارے کے حوالے سے تو ریاست ایک پرماننٹ ادارہ ہے. اس ادارے کو قائم رکھنے کے لیے فرد اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. یعنی یہ پیٹریوٹزم ہی ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنی ریاست کے لیے جان بھی دے دے. لیکن جو ایسوسیشنز ہیں ان کے آبجیکٹیوز پرماننٹ بیسس پہ نہیں ہوتے. ایسوسیشنز قائم ہوتی ہیں, آبجیکٹیوز اچیو ہونے کے بعد وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں, اس کی جگہ نئی ایسوسیشنز بن جاتی ہیں. سو جو ایک مستقل ایک ایلیمنٹ ہے وہ ان میں نہیں ہوتا. پھر ممبرشپ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں ہر فرد کسی نہ کسی ریاست کا شہری ہے, اور وہ دوہری شہریت اصول بالکل بالعموم ممکن نہیں ہوتا, لیکن ایک فرد بعض اوقات ڈفرینٹ ایسوسیشنز کا رکن ہو سکتا ہے. دوسری طرف یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک فرد ایک وقت میں ایک سے کئی زیادہ ایسوسیشنز کا رکن ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی بھی انجمن کا رکن نہ ہو. یہ اس کی ثوابدید پہ ہے. پھر سوورنٹی کی بات کریں گے, ویری امپورٹنٹ. ریاست کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے, وہ اپنی بات کو بال فورس یعنی بائی فورس بھی منوا سکتی ہے, لیکن ایسوسیشنز کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ریاست کی حدود کے اندر کسی کو بائی فورس یعنی مجبور کریں کہ وہ ان کے لائے عمل پہ یا ان کی ایکٹیویٹیز یا ان کے آبجیکٹیوز کو لے کر آگے چلے. سو وہ ریاست کے قوانین کے تابع ہوتی ہیں. ان کا جو کام ہے وہ زیادہ تر والنٹری بیسس پہ, رضاکارانہ بنیادوں پہ ہوتا ہے. وہ اپنی ایسوسیشنز کے جو یعنی ان کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کی تشہیر کرتی ہیں, اپنے پروگرام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں. لوگوں کی مرضی ہے ان کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں. بہرحال لیکن آپ ریاست کے اندر اگر ہیں تو ریاست کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کو عملی جامہ پہنانا آپ کے فرائض میں شامل ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ہوگی,
اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ریاست بزور طاقت بھی آپ سے وہ کام کروائے گی. ٹھیک, تو یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ ایسوسیشنز کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا. پھر جو ہے جی موڈ آف ایکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ریاست کا جو نظام ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے, اسٹیبل ہوتا ہے, بے شمار قسم کے ادارے ہیں, پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے, یعنی پارلیمنٹ قانون بناتی ہے, ایگزیکٹو اس کو عملی جامہ پہناتی ہے باقاعدہ, یعنی اور اس کی تشریح کے لیے بھی ایک انڈیپینڈنٹ مشینری موجود ہے. لیکن کسی بھی انجمن کے پاس ایسی کوئی آرگنائزیشن, ایسا کوئی اسٹرکچر, ایسی کوئی مشینری نہیں ہوتی, اور نہ ہی ان کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہ کسی ریاست کا مقابلہ کر سکیں. وہ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ, لمیٹڈ آبجیکٹیوز کے ساتھ ایک لمیٹڈ گروپ آف پیپل یا کمیونٹی کے لیے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. دین پھر کمز اسکوپ آف آبجیکٹیوز, یعنی اب مقاصد جو ہیں ان کا کیا اسکوپ ہے. تو ریاست کا مقصد کیا ہے کہ وہ شہریوں کی فلاح و بہبود, یعنی اس ریاست کے اندر, اس کی حدود کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود ریاست کے مقاصد میں شامل ہے. لیکن انجمنوں کے پیش نظر کیا ہے, جیسے بھی میں نے پہلے بات کی کہ وہ لمیٹڈ اسکوپ ہے ان کا, اور ان کے پیش نظر وہ ایک محدود گروہ یا طبقہ یا کمیونٹی جیسے میں نے بھی پہلے آپ سے بات کی, اس کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, پروفیسرز کی انجمن ایسوسیشن, لائرز کی ایسوسیشن, ڈاکٹرز کی ایسوسیشن, ڈفرینٹ ایسوسیشنز آر ورکنگ ان سوسائٹی فار ڈفرینٹ فار دیئر آبجیکٹیوز. تو یہ ان کے مخصوص مقاصد جو ہیں ان کی ترجمانی کرتی ہیں, ان کا تحفظ کرتی ہیں, ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ٹھیک, لیکن ریاست جو ہے وہ صرف پروفیسروں کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گی, ڈاکٹرز کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گی, لائرز کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گی, بلکہ اس کی حدود میں رہنے والے تمام شہری, ان کی فلاح و بہبود اور ان کے لیے سہولیات کی فراہمی ریاست کے دائرہ کار میں شامل ہے. سو اس کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ زیادہ وسیع ہیں بنسبت انجمنوں کے. تو یہ تو تھا بنیادی طور پہ فرق. ویری سمپل, بہت آسان سی چیزیں ہوتی ہیں, کافی میں ریپیٹ کر کے بھی آپ کو بتاتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہوں گی چیزیں. میری کلاس, اس کے علاوہ جو باقی لسنرز ہیں, آپ سب سے میری گزارش ہے کہ کیپ آن واچنگ, اور یو آر آلویز ویلکم فار فیڈ بیک, اور کیپ پریئنگ فار می, فار پاکستان اینڈ فار مسلم امہ. اسٹے بلیسڈ. پاکستان زندہ باد.